گفتگو ابو بکر سے کرتا حضور کے بارے میں، شیرم بابا کہتا ہے الم ترى انی قد وهنت معاشری ونفسی وقد اصبحت فی الحی واہنا حبیب وفی الانام للمرء عبرۃ ثلاث مئین ثم تسعین آمنا وصاحبت اخیارا بانوا بعلمهم غیاہب فی صد تری فیہ تامنا وکم لیل راہب فوق قائم لقیت وما غادرت فی البحر کاہنا فکلهم لما تمست قال لی بأن نبیا سوف نلقاه دانیا بمکہ والدیان فیہا غزیرۃ فیربصها حتی یراها کواہنا فما زلت ادعو اللہ فی کل حاضر حللت بها سرا وجہرا معلنا وقد خمدت منی شرارۃ قوتی والقیت شحنا لا اطیق الشواہنا فانت ورب البیت تلقى محمدا بيامك هذا قد قام البراهنا فهيا رسول الله اني فانني على دينه احيا وان كنت تاكنا فيا ليتني ادركته في شيبتي فكنت له عبدا اول المجاهدين عليه سلام الله ما ضر شارق عليه سلام الله ما ضر شارق وما حمل الركبان فيه سوادنا وما صبحت بالحكمتين وصبحت وما صح تهاكم من النور هاكنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری. اس نے شعر پڑھے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حفظ تو وصیتہ و شعرہ، میں نے اس کی وصیت بھی یاد کر لی، اس کے شعر بھی یاد کر لی. یہ شعر ہے جو آگے پہنچے. اب ذرا اگلی بات تو کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف شعروں کا تھوڑا سا ترجمہ، پورا شاید وہ بھی نہ کر پاؤں. بابا کہہ رہا ہے اب جناب ابو بکر صدیق کو، وہ کہتا ہے تو دیکھ نہیں رہا میں کتنا کمزور ہو گیا. عمر جو ہو گئی تھی 10 سال کم، 400 سال کا بابا کہنے لگا تو دیکھ نہیں رہا میں کتنا کمزور ہو گیا، میری جان بھی بڑی کمزور ہو گئی ہے، سارے قبیلے میں سب سے زیادہ کمزور. لیکن میں تمہیں بتاؤں انسانوں میں دوسرے بندے کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے. اگر بندے کے اندر کوئی شوق ہو نا تو 390 سال تک بھی جیتا رہتا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ میں اگر سلامت ہوں تو کوئی شوق تھا. اس نے کہا 390 سال تک بھی بندہ سلامتی سے گزار لیتا ہے. کوئی شوق ہو، انسانوں میں عبرت ہو. تو کہتا ہے میں بڑے بڑے نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہا. وہ ایسے علم والے لوگ تھے جنہوں نے اپنے علم سے اندھیروں میں روشنیاں کر دی. ان کا علم ایسا تیز دھارے والا تھا جیسے کسی ڈیم کے اندر سے تیز پانی کا ریلا گزر کے آتا ہے، ایسے ان کا علم اندھیروں کو بدل دیتا تھا. میں ان کی صحبتوں میں رہا ہوں. میں نے کئی ایسے بیمار راہبوں سے ملاقاتیں کی ہیں جو صحت مند لوگوں سے درجے میں زیادہ تھے. میں جب بھی ان سے ملا ہوں، بڑے بڑے ایسے لوگوں سے میں جب بھی ملا ہوں اور مل کے میں ان کے پاس رہا ہوں، ان میں سے جب بھی کوئی دنیا سے جانے لگا اس نے مجھے ایک بات بتائی. جب بھی کوئی فکلہم، ان میں سے ہر کوئی، لما تمستو قال لی، جب بھی وہ دنیا سے جانے لگا اس نے مجھے کہا او سن مکے میں ایک نبی آنے والا ہے. مکے میں ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی جب آئے گا مکے میں بڑے دین ہوں گے، لیکن اس نبی کے آنے سے سارے دین ایسے بن جائیں گے جیسے پرانے کھنڈر رہ جاتے ہیں. ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں، ان میں کوئی رہتا بھی نہیں، ایسے رہ جائیں گے. وہ نبی آنے والا ہے. یہ مجھے بتاتے تھے وہ سارے علم والے لوگ، وہ سارے بوڑھے لوگ. اب بابا بات کر رہا ہے ابو بکر سے
کہتا ہے ابو بکر وہ لوگ مجھے جب یہ بتاتے تھے فما زلت ادعو اللہ فی کل حاضر، میں پھر جہاں بھی رہا ہوں نا، میں اللہ سے یہی دعائیں کرتا رہا، مولا کرم فرما مجھے اس نبی تک پہنچا دے، مجھے اس نبی تک پہنچا دے، میں دعائیں کرتا رہا جہاں بھی رہا۔ اور اب ابو بکر تو دیکھ رہا ہے میرے اندر جو طاقت کی چنگاری تھی بجھ گئی، قد خمدت منی شرارت و قوتی، میری طاقت کی چنگاری میرے اندر سے اب بجھ گئی ہے، وَأَلْقَيْتُ شَحْنًا لَا أَطِيقُ شَوَاحِنًا، جو بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، میں نے زندگی کے کاروباروں کے سارے بوجھ اتار رکھے، اب تو میں دن پورے کر رہا ہوں، میں نے زندگی کے بوجھ اٹھا رکھے ہیں، مگر میں تجھے بتانا چاہتا ہوں انت فرب البیت تلقى محمد۔ ابو بکر صدیق نے اس بابے سے محمد کا نام لیا ہی نہیں، کیونکہ خود ابو بکر کو بھی ابھی پتا کہ نبوت کا اعلان جس نے کرنا ہے وہ محمد ہے، کیونکہ ابو بکر تو آ گئے یمن میں، سرکار نے نبوت کا اعلان پیچھے کیا، ابو بکر کو کیا پتا نبوت کا اعلان کون کرے گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ بابا کہہ رہا ہے ابو بکر جو باتیں انہوں نے کی میں دیکھ رہا ہوں، انت و رب البیت تلقى محمد بیامک ھذا قد کامل براہنا، اللہ محمد کے آنے کی ساری نشانیاں پوری کر چکا، میں کہہ رہا ہوں اسی سال میں تیری ملاقات محمد سے ہونے والی ہے۔ محمد سے ملاقات تو ابو بکر کی شروع دن سے تھی، وہ کہہ رہے اسی سال میں، اس کا مطلب ہے جس سے ملاقات تیری ہوتی تھی تو وہ تو محمد تھا، اب تیری ملاقات اس سال میں محمد نبی سے ہوگی، اعلان نبوت تیری ملاقات نبی سے ہوگی۔ اب میں تجھے کہہ رہا ہوں فَحَيَّا رسول اللہ انی فَإِنَّنِي عَلَىٰ دِينِ یحییٰ وَإِن كُنتُ دَاخِنًا، جب تو پہنچے سرکار کے پاس میرا سلام پیش کرنا، انہیں کہنا حضور میں اندھیروں میں بیٹھا ہوا ہوں، اندھیرے ہیں جہالت کے، غفلت کے، شرک کے، میں اندھیروں میں بیٹھا ہوں، مگر آقا جو دین آپ لے کے آئے ہیں میں اسی کا فرما بردار ہوں، میں آپ کے دین پر ہوں، جو آپ کہیں، میں دور بیٹھا اندھیروں میں بیٹھا آپ کے دین پر ہوں۔ یا لیتنی ادرکتہ فی شیبت، کاش میں اس بڑھاپے میں بھی سرکار کو دیکھ لیتا، کاش میں اس بڑھاپے میں بھی حضور کو دیکھ لیتا، فَكُنْتُ لَهُ عَبْدًا أَوَّلَ الْجَاهِلَا، میں حضور کا غلام بن کے ساتھ ساتھ پھرتا رہتا، یا اور کچھ نہ ہوتا میں سرکار کے لیے روٹیاں پکا پکا کے دیتا رہتا۔ اللہ اللہ اللہ، کہنے لگا میں حضور کو روٹیاں پکا پکا کے آپ کا غلام بن کے ساتھ رہتا، یا حضور کو روٹیاں پکا پکا کے آپ کا باورچی بن کے سرکار کے ساتھ رہتا، آپ کا خدمت گزار بن کے ساتھ رہتا، نہیں رہ سکا۔ اب میں کہتا ہوں علیہ سلام اللہ ما در شارق وما حمل الرکبان فیہ سواجنا، میں عرض کرتا ہوں مولا تو محمد پر سلام بھیج، پروردگارا محمد پر سلام بھیج، اور بھیجتا رہے جب تک سورج مشرق سے چڑھتا رہے، جب تک سورج مشرق سے چڑھتا رہے تو محمد پر سلام بھیجتا رہے، وما حمل الرکبان فیہ سواجنا، جب تک سواریاں سامان اٹھاتی رہے تو محمد پہ سلام بھیجتا رہے، وما سبحت بالحکمتین وسبحت، جب تک تسبیحیں چلتی رہے، جب تک عقل مند لوگ عقل کی باتیں سناتے رہے تو محمد پہ سلام بھیجتا رہے، فما صحا تحاکم من النور حاکنا، جب تک محمد کے نور سے دنیا کو خوشیاں ملتی رہے تو محمد پہ سلام بھیجتا رہے۔ یہ تھے وہ شعر جو لے کے جب پہنچے ہیں ابو بکر صدیق حضور کے پاس، اور آ کے کہا حضور آپ نے اعلان کیا ہے نبوت کا؟ فرمایا ہاں کیا ہے، آپ کی کیا دلیل ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا وہ شعر دے ہاں جو بابے نے دیے تھے،
جو بابے نے دیے تھے وہ شعر دے ہاں ذرا، ابھی بھی دلیل مانگ رہا ہے۔ یہ ہے جناب ابو بکر صدیق، جو صدیق بھی ہیں اور حضور کے صدیق بھی ہیں۔ صدیق تصدیق کرنے والا، صدیق سجن بیلی یار دوست۔ اس لیے پچھلی کتابوں میں بھی اللہ نے لکھ کے بھیجا تھا میرے محمد کے دو ایسے ساتھی ہوں گے، ایک جوان ایک بڑی عمر والا۔ جوان مولا علی مشکل کشا ہے اور بڑی عمر والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ دو ہستیاں ساتھ پچھلی کتابوں میں تذکرے تو باقیوں کے بھی آئے مگر ان کے خاص طور پر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔